بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کا ترجمہ۔ اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ حیض ایک طرح کی بیماری ہے، لہٰذا اس دوران عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اس وقت تک ان سے مقاربت نہ کرو، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرف سے ان کے پاس جاؤ۔ یقیناً خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جب چاہو چلے جاؤ اور اپنے واسطے پیشگی اعمال خدا کی بارگاہ میں بھیج دو، اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنا ہے، اور صاحبان ایمان کو بشارت دے دو۔ خدا کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ کہ قسموں کو نیکی کرنے، تقوی اختیار کرنے اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے میں معنیاں بنا دو۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ خدا تمہاری لغو اور غیر ارادی قسموں کا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جس کو تمہارے دلوں نے حاصل کیا ہے اس کا ضرور مواخذہ کرے گا۔ اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ترک جماع کی قسم کھاتے ہیں انہیں 4 مہینوں کی مہلت ہے۔ اگر وہ واپس آ جائیں تو خدا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو خدا سننے والا اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کریں گی، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت میں ان کے شوہر انہیں واپس کر لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر اصلاح چاہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ذمہ داریاں ہیں، اور مردوں کو ان پر 1 گنا امتیاز حاصل ہے، اور خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا حسن سلوک سے اسے رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے وقت تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر مرد اپنی عورت کو تیسری طلاق دے دے تو وہ عورت مرد کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ دوسرا شوہر کرے، اور اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ صاحبان علم کے لیے بیان کر رہا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے پاس روک لو یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دو۔ محض ستانے کی غرض سے انہیں مت روکو، اور جو کوئی ایسا کرے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اور آیات الہی کو مذاق نہ بناؤ اور نہ بھول جاؤ کہ خدا نے کسی نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان سے تجویز کردہ شوہروں سے نکاح کرنے میں نہ روکنا جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ اس حکم کے ذریعے خدا انہیں نصیحت کرتا ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ اور شائستہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا چاہیے کہ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
اور اگر تمہارا خیال کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کے پیچھے ان کی اگر بیویاں زندہ ہوں تو وہ 4 مہینے 10 دن انتظار کریں گی، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، ان دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خدا کو معلوم ہے کہ تم بعد میں ان سے تذکرہ کرو گے، مگر اس دوران ان سے کوئی خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اسی سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، خوشحال شخص اپنی حیثیت کے مطابق اور غریب اپنی حیثیت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو اور حق مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں تمہیں نصف مہر دینا ہوگا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ مرد معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے، اور معاف کر دینا تقویٰ سے نزدیک تر ہے۔ اور آپس کے معاملات میں فیاضی کو مت بھولو، خدا تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔